السلام علیکم دوستوں، محافظ۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ پارس کو وہاب کے آدمی کڈنیپ کر لیتے ہیں، آج ہم اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوا ہے، جڑ رہی ہے ہمارے ساتھ۔ جیسے یہ ایپیسوڈ کی سٹارٹ ہوتے ہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیار صاحب پارس کی کڈنیپ کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں اور اس پہ ان کی سے بولتی ہے کہ بھائی جان مجھے معاف کر دینا، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس پر بیار صاحب بولتے ہیں کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے یہاں پہ چھوڑ کے جانا چاہیے تھا اس کو۔ اور اس کے بعد اعجاز صاحب آئی جی کے آفس چلے جاتے ہیں۔ شاہین کو آفتاب اور ندی پر شک ہونے لگتا ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے اور یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ باہر آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ندیم اور آفتاب باتیں کر رہے تھے اور ندیم اس میں بولتا ہے کہ بس بالکل ٹھیک ہے، ایسے کچھ نہیں ہوا۔ تو اس پر شاہین غصہ ہو جاتی ہے اور بولتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کہاں پہ ہے میری بھتیجی؟ تو وہ اس کو نہیں بتاتے وہاں پہ۔ وہ بہت کوشش کرتی ہے کہ مجھے بتاؤ، میں اپنے بھائی کو بتا دوں گی کہ تم نے میری بھتیجی کو کڈنیپ کروایا ہے۔ اس پر ندیم بہت غصہ ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ بات بول کر ندیم وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر آفتاب بھی چلا جاتا ہے۔ شاہین روتی رہتی ہے بعد میں پیچھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زوار اور صاحب آئی جی کے آفس میں ہوتے ہیں اور آئی جی پوچھتا ہے کہ زوار تم کو کس پہ شک ہے؟ زوار بولتا ہے کہ مجھے وہاب ترانی پہ شک ہے کیونکہ یہ کام اسی کا ہے، اور ایک سائڈ پہ یہ بے ہوش ہوتی ہے، دوسری سائڈ پہ اس کا باپ جو کہ پریشان ہوتا ہے اور زوار بھی اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر باپ رضا کو کال کرتا ہے اور بولتے ہیں کہ سر اگر آپ بزی نہ ہوں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ میں نے تو مجھے آفتاب اور ندیم کا نمبر مل سکتا ہے کیونکہ میں بھی ایک پولیس آفیسر ہوں، تو میں انویسٹیگیشن کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب اس کے دوست کا جواب آتا ہے اور اس میں موجود ہوتا ہے کہ ندیم صاحب کا نمبر وہاب ترانی کے ساتھ بہت بار کنٹیکٹ میں پایا گیا ہے، جس کو سن کر رضا صاحب اور زوار دونوں غصہ ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ پارس کو ہوش آتا ہے اور دیکھتے ہیں تو وہ کسی اور کے گھر میں ہوتی ہے۔ وہ گھبرا جاتی ہے اور پیچھے سے وہاب ترانی آتا ہے اور بولتا ہے کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارا اور میرا آج نکاح ہے کیونکہ ہم اور دیر نہیں کر سکتے۔ جس کو سن کر پارس گھبرا جاتی ہے اور اس کو مارنے لگتی ہے، جس پر وہاب اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم جلدی تیار ہو جانا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اگر تم نے ادھر رکنا ہے تو پھر ہم شادی کر کے تمہارے باپ کے پاس جائیں گے۔ اس بات کو سن کر پیرس وہاب کو بولتی ہے کہ تمہیں زوار ڈھونڈ نکالے گا اور تمہیں مار دے گا۔ وہاب پارس کو جواب دیتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ اب ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اپنے گارڈ نے بتایا کہ اس کو گولی لگی اور ہو سکتا ہے وہ زندہ ہی نہ رہو۔ یہ بات سن کر پارس چپ ہو جاتی ہے اور پریشان ہونے لگتی ہے، رونے لگتی ہے کہ کیا پتا زوار اس دنیا میں ہے بھی صحیح یا مر گیا ہے۔ پھر وہاب وہاں سے چلا جاتا ہے اور بولتا ہے کہ جلدی سے ریڈی ہو جانا، میک اپ والی بھی آئے گی اور ڈریسنگ والی بھی آئے گی۔ وہاب کی نوکرانی آتی ہے اور بولتے ہیں کہ بیبی جی ابھی تک آپ تیار نہیں ہو، اور اس کو بولتی ہے پارس اس کو بولتی ہے کہ میرا یہ سینڈل مجھ پہ چھوٹا ہے، آپ چینج کروا دو۔ جس کے لیے وہ عورت جھکتی ہے اور پیچھے سے پارس اس کو مار دیتی ہے اور وہ گر جاتی ہے زمین پر، جس کو دیکھ کر پارس بہت پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اور پھر پارس اسی عورت کا فون اٹھا کر زوال کو میسج کرتی ہے کہ مجھے وہاب ترانی اٹھا کے لے آیا ہے اور میں اس کے کسی فارم ہاؤس پہ ہوں، مجھے ڈھونڈ نکالو، مجھے اس کی لوکیشن کا نہیں پتا۔ زوال جیسے یہ میسج سنتا ہے تو وہ فوراً ہی بزار صاحب کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے کہ پارس کا پتہ چل جائے کہ وہ وہاب ترانی کے کسی فارم ہاؤس میں ہے۔ بزار صاحب بولتے ہیں کہ ہمیں ترانی کے کسی بھی فارم ہاؤس کا لوکیشن کا نہیں پتا، ہم کیسے کس طرف جا سکتے ہیں۔ اس پر بزار صاحب بولتے ہیں کہ چلو زیادہ دیر نہ ہوتے وہ تینوں نکل پڑتے ہیں۔ گائز یہی تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ۔ آپ کو کیا لگتا ہے زوار یہ نکاح روک پائے گا اور پارس کو صحیح سلامت واپس لے کے آ جائے گا؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔